السلام علیکم۔ بڑی ہوتی چھوٹی چھوٹی باتیں 5واں حصہ حاضر ہے۔ آج کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک نیکی پر مبنی ہے، چھوٹی چھوٹی سی کاوشوں اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ساتھ جو بات بڑی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، اس کے بارے میں سوچیں ذرا کہ آپ طوفان نوح کے آنے سے قبل ایمان لا چکے، اور اب جب کہ کشتی تیار ہو رہی ہے اور آپ بھرپور مدد کر رہے ہیں کشتی بنانے میں، تو کیا یہ خوشی غالب ہوگی کہ آپ تو کشتی میں سوار ہو کر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، یا پھر آپ غم سے ٹوٹ اور بکھر رہے ہوں گے کہ آپ کے پیارے بہت جلد آ جانے والے ہلاکت خیز معاملات کو سمجھ کر ہی نہیں دے رہے؟ وہ جو ہے نا قرآن میں بعید از قیاس، بعید از وقوع ہیں وہ باتیں جن کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی روش، اس روش کے ساتھ ہی دور دور تک پھیلی خشکی پر کشتی بنانے کے سبب ہر جگہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کا بار بار سمجھانا، ان کو ڈرانا شدید ناگوار گزرتا ہے، اور مزید تعلق خراب ہونے کا اندیشہ بھی ہے۔ تو آپ کیا چاہیں گے؟ یقیناً بہت سی دعائیں کہ ان کی زندگی میں ایک پرحکمت استاد کا ساتھ جو ناصح دوست کا کردار ادا کر پائے، اور جب یہ دعا قبول ہو جائے تو دل سے سکون کا سانس لے کر زبان سے شکر ہے کہہ دینے کے بعد عمل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کیا کریں گے؟ اس ناصح دوست کی پیشکش کو اندیکھا کر دیں گے، یا جلد از جلد اس کے ساتھ جڑنے کی اور ان افراد کو جوڑنے کی کوشش کریں گے؟ تو خوشخبری یہ ہے الحمدللہ کہ فی الحال ایسی ہی ایک پیاری سی سہیلی سمیرہ امام، جن کی تحاریر کے ذریعے سے بھی اکثر احباب عرصے سے انہیں جانتے اور ان کی شخصیت کی مقناطیسیت کو مانتے بھی ہیں۔ سمیرہ گزشتہ 15 سالوں سے گرلز کالج میں بحیثیت لیکچرار، جن میں 7 سال وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز رہیں، تدریس کے دوران بہت سی بچیوں کی کاؤنسلنگ کی، ان کی ماؤں کے گھریلو جھگڑے سلجھائے، والد کے ساتھ گاؤں کے جرگوں کے مسائل حل کرتی رہیں، مطلب اپنے والد کے ساتھ گاؤں کے جرگوں کے مسائل حل کرتی رہیں۔ سب سے اہم کام جو اللہ نے ان سے لیا وہ شادی شدہ بچیوں کے گھر جوڑنے کا ہے، جبکہ لڑکیاں مکمل طور پہ گھر بیٹھ جاتی کہ بس اب صرف طلاق کا مطالبہ ہے، تب اللہ نے ان پہ اپنا فضل کیا ان بچیوں کو اپنے حکمت بھرے انداز میں سمجھانے کا۔ الحمدللہ آج بہت سی ایسی بچیاں اپنے گھروں میں خوش و خرم آباد ہیں۔ سمیرہ جو ایک عرصے سے مروجہ تدریسی نظام سے نالا رہیں، حال ہی میں کراچی منتقل ہوئیں۔ گو کہ نئے شہر، نئے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونا اپنی جگہ ایک بڑا کام ہے، لیکن انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے انہیں بروئے کار لانا اپنی ذمہ داری سمجھی، اور اس طرح 13 سے 63 سالہ خواتین تک آسان اور ہلکے پھلکے انداز میں اسلامی تعلیمات پہنچانے کے اس پروگرام پر کام کرتی رہیں، جس کا تذکرہ ذرا سا انہوں نے آج کی پوسٹ میں کیا۔ بہت جلد مزید تفصیلات بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ سمیرہ کا تعلق ہری پور کے ایک دور دراز گاؤں امازئی سے ہے۔ اپنے علاقے سے یونیورسٹی جانے والی یہ پہلی بچی تھیں جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کیا، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی سے LLB اینڈ شریعہ آنرز کیا ہے، اسلامک انٹرنیشنل ہی سے عربی زبان کا ڈپلومہ کیا ہے۔ 2.5 سال تک اصول الدین پڑھا، لیکن پھر فیکلٹی تبدیل کر کے شریعہ سے سوئچ کیا۔ دوران تعلیم ہی تدریس کے فرائض بھی انجام دینے شروع کیے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی آن کلاس اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی غائبانہ شاگرد رہی ہیں۔ یہ تو مختصر سا تعارف تھا ایک مخلص مسلمان خاتون کا جو درد مندی کے ساتھ اس قوم کی خواتین کو اپنی خدمات پیش کرنا چاہتی ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ لوگوں تک ان تمام پیغامات کو پہنچا کر آسان ترین نیکی بھی کمانی ہے۔ پھر اپنا جائزہ لینا ہے کہ میرے ارد گرد امیر یا غریب، کم یا زیادہ پڑھی لکھی لیکن دین سے ناواقف، دین سے واقف مگر اخلاق و آداب سے ناواقف، بچوں کو کھلانے پلانے، صاف صفائی سے واقف
لیکن دل کی صفائی اور بچوں کی اسلامی تربیت سے ناواقف ناآشنا خواتین کون کون سی ہیں، اور میں بہت پیار سے کس طرح انہیں اس پروگرام کی دعوت دے سکتی ہوں؟ میں نے تو پڑھا ہے قرآن تو ہے ہی بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو دیر کس بات کی؟ زوم کلاس میں انرول ہونے کی درخواست جمع کروا کر اپنی بہنوں کو دعوت دیجیے کہ آئیں، مل کر سیکھتے ہیں تاکہ مل جل کر عمل کر سکیں، کہ یہی تو ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ یقین کریں کہ ہماری بہنیں، مائیں، ہم اور ہماری بیٹیاں پڑھیں اور دیے سے دیا جلنے لگے تو ہر سو لگی یہ آگ جس میں ہم سب جھلستے، کبھی اسے تو کبھی اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یہ سلسلہ تھم جائے اور فرشتے لکھنا شروع ہو جائیں ہمارے نام کی اتنی بڑی نیکی میں سابقون الاولون کون کون تھیں۔ فرح رضوان، 17 ستمبر 2020۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ سمیرہ ایمان کہتی ہیں، توجہ درکار ہے۔ پچھلے 15 برس سے مسلسل پاکستان کے تعلیمی نظام کو قریب سے دیکھنے، پرکھنے اور جانچنے کا موقع ملا۔ مختلف تدریسی مواد، مطبوعات اور کیریکولم کا معائنہ کرنا، انہیں نظام کا حصہ بنانا، یہ سب معمولات کا حصہ رہے۔ جتنا تعلیم و تعلم کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا رہا، اتنا ہی دل پہ بوجھ بڑھتا رہا۔ جس تعلیم کو میں بحیثیت فرد اپنے معاشرے میں فروغ دینا چاہتی ہوں، وہ یہ تعلیم ہرگز نہیں جہاں بچے کے ذہنی استعداد کو بڑھانے کے بجائے اسے زبان کا غلام بنا دیا جائے، وہ سارا دن مختلف اشیاء کے ناموں کو ذہن نشین کرتا رہے اور کسی بھی فن کا ماہر نہ بنے۔ تربیت کے نام پہ اس کے کاسے میں ایک سکہ بھی موجود نہ ہو تو ایک ماں کی حیثیت سے آپ کے کیا جذبات ہوں گے؟ میں اپنی جوان بچیوں کے جو رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوں وہ مجھے مایوسی میں مبتلا کیے دیتے ہیں، جن کے لیے سٹائل کے نام پر گلیمر موجود ہے، جو اپنا رول ماڈل کسی فیشن آئیکن کو سمجھتی ہیں، برقعے والی کو دقیانوسی خیال کر کے ان سے دور رہتی ہیں۔ اس میں کچھ قصور برقع والیوں کا بھی ہے جو برقع اوڑھنے کے بعد یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ اب چونکہ وہ اللہ کے قریب ہو گئی ہیں لہٰذا جیسی بھی ہیں کنفرم جنتی ہیں۔ سرخی پاؤڈر غازہ کنگا تو خراب عورتوں کے لیے نازل ہوا تھا گویا، ان کے چہرے پر تو ایمان کا نور ہی کافی ہے۔ ایک جانب چکا چوند کی دنیا ٹین ایجرز کی آنکھوں کی روشنی چھین کر ان کو اندھا کیے جا رہی ہے، دوسری جانب ہم نہ تو زمانے کی چال سمجھ پا رہے ہیں نہ نوجوان نسل کے مسائل۔ مجھے اپنی بیٹی کو بااعتماد، راسخ العقیدہ، اچھے طور اتوار کا مالک بنانا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ 13 سال کی بچی کیا سوچتی ہے، اس کے کیا مسائل اور کیا خواب ہیں، اس کی تربیت کا کیا تقاضا ہے؟ جسمانی تبدیلیاں، ہارمونل تبدیلیاں، معاشرے اور سماج کے یکا یک بدلتے رویے کہ اب بچی جوان ہو گئی ہے، اس سب سے وہ کیسے نمٹے گی؟ ٹی وی میڈیا جو بے حیا لباس کو رنگین خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جو دکھاتا ہے کہ کسی لڑکے کے آپ کی زندگی میں موجود ہونے سے زندگی کیسی رنگین ہو جاتی ہے، ہاتھ پکڑنا، گلے لگانا، چست لباس پہننا، میک اپ، سٹائل، آئیکن بننا، اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا ثبوت ہے۔ مائیں پریشان ہیں۔ پیرنٹنگ کے نام پہ بچوں کے غلام بننے والے والدین، کیا ہم بچے کو کسی بات پہ ڈانٹ سکتے ہیں؟ کیا ہم سختی سے اسے روک سکتے ہیں؟ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، اس قسم کے نعروں میں والدین بے بس کھڑے دبے دبے الفاظ سے بچے کو روکنے کی کوششوں میں ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ بچیاں جن کی شادی کی عمریں نکل رہی ہیں لیکن کوئی ملینر نہیں مل رہا، لڑکے جو شادی کی عمر میں ماں بہن کے ڈراموں میں پھنسے خاموش تماشائی بنے اچھے بیٹے کا فرض نبھاتے چڑچڑے ہوئے جا رہے ہیں، شادی شدہ خواتین جن کے شوہروں کے افیئرز، موبائل پہ غیر عورتوں سے تعلقات، شادی شدہ خواتین اور شادی شدہ مردوں کی باہر دلچسپیاں، سسرالی مسائل، سنہرے خواب، ملکہ بن کر رہنے والی زندگی کا سوچ کے آئی تھیں،
اب اچانک زندگی کی تلخیوں سے حواس باختہ ہو کے عدم برداشت کے رویے کے سبب عدالتوں کے در کھٹکھٹانے والوں اور والیوں کے مسائل، یہ سب ہمارے معاشرے کی وہ دکھتی رگیں ہیں جن میں ہم سب کہیں نہ کہیں مبتلا ہیں۔ ہمارے پاس ان کا کیا حل ہے؟ ایک ایسا استاد جو آپ کے ٹین ایجر بچوں کے مسائل پہ بات کرے، اسلامی اقدار اور اصول الدین کو آپ کے بچے کی زندگی کا لازمی جزو بنانے کے لیے کمر بستہ ہو، آپ کی بچیوں کے مسائل سنے جائیں، ان کی مناسب تربیت کا انتظام کیا جائے۔ ہم ایک ایسی کلاس شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں بچیوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کیا جائے۔ اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ کی آراء اور تجاویز کا شدت سے انتظار ہے۔ آپ اپنی بچی کے لیے کیسی کلاس اور کیسی استاد کی تمنائی ہیں؟ کیا بچی کی مسلسل اور مستقل تربیت کے خواب دیکھتی ہیں؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کے معاون و مددگار ہو سکیں؟ اپنی آراء سے نوازیے، ہم اپنی کلاسوں کے شیڈول کو اس کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کریں گے۔ مع السلام، سمیرہ امام۔ یہ تھی سپٹمبر 2020 کی بات۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوا۔ یہ جاننے کے لیے فیس بک پر کئی شاگرد ہیں جن کی آپ کو فیڈ بیک ملیں گے، جنہوں نے اس کورس کو کیا، کہ ان کی لائف میں کتنا زبردست چینج آیا، ماشاءاللہ کتنا مثبت چینج آیا۔ اور اب جو نیا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں سمیرہ امام کہتی ہیں۔ ان کے کورس کا نام ہے مکارم اخلاق۔ مکارم الاخلاق، اس کورس کا آغاز جن مقاصد کی وجہ سے کیا گیا تھا وہ تھے اپنے اخلاق سنوارنا۔ کورس کے نصاب میں سورہ نور کی چند آیات تھیں، سورۃ البقرہ متفرق آیات اخلاق سے متعلق، سورۃ الہمزہ، سورۃ الناس، سورۃ الماعون، سیرت کے چند باب اور سورۃ النساء کی گھریلو زندگی سے متعلق چند آیات شامل تھیں۔ اخلاق کیسے سنوارے جائیں؟ دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اپنے مسائل قرآن و سنت کی روشنی میں کیسے حل کیے جائیں؟ بچوں کی تربیت اور شادی شدہ زندگی کے توازن کو کیسے بحال رکھا جائے؟ یہ سب شامل تھا۔ لیکن جب پڑھانے کا آغاز کیا اور طلباء کے سوالات اور مسائل سامنے آتے گئے تو موضوعات نے طول پکڑ لیا۔ پھر الرحیق المختوم کی مکی زندگی تفصیل سے پڑھائی گئی۔ اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات اور صورتوں کو بھی پڑھا گیا، اور جب بچیوں کو علم کی طلب بڑھی تو انہوں نے سورۃ النساء مکمل پڑھانے کا مطالبہ کیا۔ اس کورس کی مدت 6 ماہ تھی، اور مجھ جیسی استاد جو چیزوں کو کافی تفصیل سے سمجھاتی ہیں اور دریا کو کوزے میں بند کرنے کے ہنر سے ناآشنا ہیں، ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ مختصر مدت میں اتنی لمبی صورت مکمل پڑھائی جا سکے۔ لہٰذا عرض گزاری گئی کہ یا تو آپ مدت بڑھا لیں یا معذرت قبول کر لیں۔ لیکن مدت بڑھ گئی اور اب ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ۔ جن بہنوں کو شادی شدہ زندگی کے مسائل کا سامنا ہے، یا جو عورتوں کے حقوق اور ویمن امپاورمنٹ جیسے مسائل میں الجھ چکی ہیں، ان کے لیے یہ صورت اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے۔ جو بچیاں شادی کو ایک فینٹیسی سمجھتی ہیں اور رومانویت کے سحر میں مبتلا ہیں، یا جن کی شادی شدہ زندگی فقط لڑائی جھگڑوں کا نام بن چکی ہے، وہ سب خواتین اور بچیاں چاہیں تو سورۃ النساء سے ہی اس کورس کا آغاز کر سکتی ہیں۔ یہ کورس آپ کو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنے کے طریقے سکھانے کے لیے ہے۔ یہ آپ کی تعمیر ذات کا سفر ہے۔ یہ آپ کی تربیت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہم خود کو کیسے سنواریں، پرسنالٹی گرومنگ کیسے کی جائے، کیسے اللہ کے قائم کردہ حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے خود کو ایک بااعتماد اور بہترین انسان بنایا جائے۔ تو اب آپ چاہے 13 سال کی بچی ہیں یا 63 سال کی خاتون، آپ اپنی تربیت اور تزکیے کے لیے مکارم الاخلاق جوائن کر سکتی ہیں۔ اس کورس کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ مزید پڑھنے والوں کی اپنی ثوابدید پر منحصر ہے۔ اس کی کلاسوں کی تفصیلات اور فیس سے آگاہی کے لیے ان باکس میں یا کامنٹ سیکشن میں رابطہ فرما سکتی ہیں۔
سمیرہ امام۔